غیور اور باوقار پاکستانیوں کو مبارکباد۔ پاکستان کی مسلح فوج نے بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، بولے بھارت نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فیل تھا۔ پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر جنگ مسلط کی۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ تاریخ رقم کرنے پر فوجی قیادت، ہر جری جوان اور افسر کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ عظیم مارکہ سر ہوا۔ تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سے ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا شکریہ۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اپنے محاذ ذمہ داری سے سنبھالے، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ دنوں میں دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا۔ صریحاً کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا۔ پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے۔ ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور فیل ہو گئے۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا ہے۔ تاریخی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ہر جری جوان کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ جنرل سید عاصم منیر کا پوری قوم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی دانش مندانہ اور دلیرانہ قیادت میں یہ عظیم مارکہ سر ہوا۔ تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بے مثال اتحاد اور تاریخی جگانگت کا مظاہرہ کیا۔ میں اپنے صحافی بھائیوں بہنوں اور سوشل میڈیا یوزرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھارتی فیک نیوز کا مقابلہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ سے کیا اور میڈیا انٹیگریٹی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پاکستان سے پٹائی مودی نے منہ کی کھائی، سیز فائر کا اعلان ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کی۔ بھارت کی جانب سے بھی بیان آ گیا۔ بھارتیوں کے چہرے اتر گئے، پاکستانی خوشی سے اچھل پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان کر دیا۔ یہ دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا ہے۔ افواج پاکستان کی بے مثال بہادری کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ آپریشن بنیان و مرصوص نے دشمن کی جارحیت کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے ہر محاذ پر برتری ثابت کی۔ ہم اس کامیابی پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ دشمن کی جارحیت کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل، مکمل تیاری کے ساتھ اپنے دفاع کو یقینی بنایا۔ قوم علماء کرام آج ملک میں اجتماعی دعا اور نوافل کا اہتمام کریں۔ قوم علماء کرام شہداء اور غازیوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بھارت کو دو ٹوک جواب، کہا بھارتی حکام کی پریس بریفنگ میں آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ ملٹری ترجمان کے ہمراہ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ ہماری جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر جشن کا ماحول ہے۔ پاکستان نے جس طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، عوام جشن منا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کو بھی سام سونگ گیا۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کرتا ہے۔
بھارتی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی میں پاکستان کو شاندار کامیابی ملی۔ بھارت کو مؤثر جواب کے بعد پاکستان کو مزید عزت ملی۔ بھارت کے الزامات میں کوئی صداقت موجود نہیں۔ بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان کا آپریشن بنیان و مرصوص۔ پاکستان کا مسلح افواج دفاع وطن کے لیے آہنی دیوار بن گئی، بھارت پر قہر ڈھا دیا۔ پاک فضائیہ کی GF-17 تھنڈر نے جدید ترین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر کے بھارت کی فضائی ڈھال پاش کر دی۔ ناگروٹا میں براہموس میزائل کا ذخیرہ بھی بھسم کر دیا۔ ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشان ٹھہرے۔ پاکستان کی فتح ان ننھے پھولوں کے نام جنہوں نے بھارتی جارحیت میں اپنا لہو پیش کر کے گلشن کی آبیاری کی۔ پاک فوج نے آپریشن بنیان و مرصوص میں بھارت پر فتح میزائل پھینکا تو اس پر بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے نام لکھے تھے۔ عوام اور افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت سیز فائر کے لیے مان گیا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا۔ جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے گرا دیا۔ دنیا نے دیکھا دفاعی صلاحیتوں میں بھارت پاکستان سے بڑا نہیں ہے۔ بڑا کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی، فوج کی، پاکستان کی ایئر فورس نے اپنا نام سنہرے الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ہمارا آپریشن کے 24 آورز بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کے موقع پہ آ گیا ہے۔ پوری دنیا کے دیکھا بھارت بڑا ضرور ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہمت ہے۔ ہمارا پائلٹس نے رافیل کا جہاز گرا کے دکھایا۔ وعدہ کیا گیا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو یہ نہ صرف دیکھا جائے گا بلکہ اس کا گونج سنا جائے گا۔ گونج اتنا طاقتور تھا۔ سندھو پہ بھارت نے یک طرفہ غیر قانونی فیصلہ کیا، یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوگا کہ آپ مانیں کہ یہ دہشت گردی کے پیچھے پاکستان ہے۔ It is a feather in the cap of the Secretary of State and the President of the United States کہ ان حالات میں سیز فائر بھی اچیو کرے، اس بھارت کا پریشر میں نہیں آئے۔ ایک اور واضح ثبوت ہے کہ واقعی پاکستان کا نہ ہاتھ تھا، نہ رول تھا، نہ کوئی تعلق تھا وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک بیان میں نواز شریف نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے اس نے پاکستان کو سربلندی عطا کی۔ وزیر اعظم آرمی چیف ایئر چیف مارشل کو شاباش اور مبارکباد۔ پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے۔ بیرون ملک بھر سے مسافروں کو وطن لایا جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن کی پرواز ٹورنٹو سے مسافروں کو لے کر لاہور اور پھر کراچی پہنچے گی۔ نجی ایئر لائنز کا بھی اندرون ملک فلائٹ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق اب جاری ہو چکا ہے اور بیرون ملک بھر سے مسافروں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے حاصل کرتے ہیں۔ صلاح الدین بتائے گا فلائٹ آپریشن نارملائز ہو چکا ہے؟ جیسے کہ بالکل ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن معمول پر آنا شروع ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ جو بیرون ملک میں مسافر پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی وطن پہنچایا جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن نے بھی اپنا فلائٹ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ٹورنٹو سے لاہور آنے والی پرواز وہ آج روانہ ہو چکی ہے۔ پہلے مسافروں کو ٹورنٹو اتارا جائے گا، پھر ساتھ ساتھ جو کراچی کے مسافر تھے انہیں لاہور کے بعد کراچی لایا جائے گا، یہ کہنا ہے PIA ترجمان کا۔ دوسری جانب نجی ایئر لائن نے بھی اپنا فلائٹ آپریشن شروع کر دیا بیرون ملک کے حوالے سے، لیکن کچھ غیر ملکی ایئر لائن ہیں جنہوں نے آج دوپہر 12 بجے تک فلائٹیں کینسل کی گئی تھی لیکن آج وہ اپنی پروازیں ری شیڈول کریں گی۔ سعودی ایئر لائن کی بھی پروازیں آج دوپہر 12 بجے تک منسوخ تھی۔ سعودی ایئر لائن کے ترجمان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پروازوں کو ری شیڈول کیا جائے گا۔ جو خاص طور پہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے عازمین ہیں ان کو بھی اجازت مقدس روانہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے PIA سمیت دیگر غیر ملکی ایئر لائن ہے وہ جو ہے انہوں نے اپنا آپریشن آج سے مکمل طور پر شروع کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین۔ پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ CNN کے سینئر صحافی نک رابرٹسن نے بتایا بھارت کیسے سیز فائر پر مجبور ہوا۔ نک رابرٹسن نے کا کہنا ہے پاکستان نے
सुबह जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारतीय एयरबेस असलहा डिपो को निशाना बनाया। मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी, जिसने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर किया। नई दिल्ली ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और तुर्की से सालिशी के लिए राब्ता किया। मोदी मीडिया का गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी रो पड़ा। पाकिस्तान पर कब्जे की धमकियां देने वाला कहता है ऐसा नहीं होता। अमरीकी सदर कौन होते हैं सीज फायर कराने वाले? उन्होंने हमारी 36 जगहों पर हमला किया। मुझसे प्रोग्राम नहीं होगा। भारतीय मीडिया को दुनिया भर से तनकीद का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, सवाबी, चित्राल, सवात, शांगला, दीर, मालाकंड, बोनेर, कोहिस्तान, मानसहरा, बटग्राम में बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, तोसा और मुजफ्फरगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। सक्खर, घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर और लाड़काना में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। लाहौर की सूरत हाल जानते हैं ख्वाजा रमजान से। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सुबह सवेरे हवा रुक जाने के बायस हब्स का सिलसिला भी बरकरार है और जैसे जैसे दिन का आगाज होगा गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और दर्जा हरारत जो है वो 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी, सिविल अस्पताल कराची में CCU और हीट स्ट्रोक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अनवर खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। अस्पताल कराची में सूबाई सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच ने हीट स्ट्रोक सेंटर और CCU वार्ड का इफ्तिताह अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हमरा किया। सेक्रेटरी सेहत कहते हैं कि आवाम को सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम करने के इकदाम जारी हैं। हमने अपने जो इदारे हैं उनको हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। फर्दर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इंश्योर करेंगे हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू कि वो इन पे हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड स्टेप्स लें और इंश्योर करें अवेलेबिलिटी ऑफ मोर बेड्स इन एवरी हॉस्पिटल। सेक्रेटरी सेहत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बस वार्ड के बिस्तरों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। वॉर में जो इंसिडेंट्स होते हैं ना उसमें बर्न के इंसिडेंट बहुत होते हैं। तो कोई मिसाइल गिरा या कोई ऐसी चीज गिरी तो जो बर्न वार्ड है हमारा उसकी भी हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई है। 100 है, उसके अंदर 25-30 बेड्स का हमने और एक्सपेंशन किए कि अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको हम मैनेज कर सकें। सेक्रेटरी सेहत ने CCU और हीट स्ट्रोक के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि हीट स्ट्रोक सेंटर के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएं ताकि गर्मी की शिद्दत के पेश नजर अस्पताल आने वाले मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। कैमरामैन मोहम्मद शान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। रूस और यूक्रेन की 3 साला जंग के खात्मे का इम्कान। सदर प्यूटिन ने यूक्रेन को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने यूक्रेन के साथ 15 मई को इस्तांबुल में बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन का क़याम और जंग की बुनियादी वजूहात खत्म करना है। तुर्क हुकाम ने भी मुज़ाकरात की मेजबानी की तस्दीक कर दी है और कहा है कि वो एक बार फिर रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सालची का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अब तक इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।